السلام علیکم میری پیاری طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ پیاری طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نور شاہ جو ایک مشہور افسانہ نگار ہے اسی کی زندگی اور فن پر ہم باتیں کریں گے۔ لہذا صفحہ نمبر 52 یعنی 52 کھول کے رکھیں، اس پر اپنی نگاہ جما کے رکھیں۔ میں پہلے اس پیج کو پڑھوں، پھر میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ نور شاہ جو ہے وہ 1936 عیسوی کو پیدا ہوئی ہے۔ نور شاہ سری نگر کے ڈلگیٹ علاقے میں 9 جولائی 1936 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ BA کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی۔ مختلف عہدوں پر فائز رہ کر چیف ایگزیکٹو آفیسر J&K انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ نور شاہ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 22 سال کی عمر میں کیا، جب ان کی پہلی کہانی نلنی عنوان کے تحت فلمی و ادبی ماہنامہ شمع نئی دہلی کے جنوری 1958 عیسوی کے شمارے میں شائع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو افسانہ عالمی شباب میں قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کہانیاں مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ آپ ریاست کے ایک معتبر اور معروف افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر اپنے گہرے مشاہدے اور پراسلوب بیان کے بلبوتے پر توانا اور زندگی کی آمیز تخلیقات پیش کرنے والوں میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نور شاہ اپنے افسانوں میں زندگی کی تلخ حقائق، قدروں کی شکست و ریخت، فرد سے فرد کا رشتہ اور نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے افسانوں کو پلاٹ عام زندگی سے چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات تخلیقیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر دادی تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان کے عنوانات بیک گھاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، گیلے پتھروں کی مہک، بے ثمر سچ اور آسمان پھول و لہو ہے۔ نور شاہ کئی ایک ناولوں کے بھی خالق ہے اور آپ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں، جن میں سے اکثر ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو کشمیر جموں سے نشر ہوئی ہے۔ آپ کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ نور شاہ کے دیگر تصنیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجھے ہوئے فنکار کے موئے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ آپ کہانی گڑھنے اور اس میں جمالیاتی عنصر شامل کرنے کے گرفت سے بخوبی واقف ہے۔ بہرحال نور شاہ جو ہے یہ ہم خوش قسمتی کہ وہ ہمارے اسی جموں کشمیر کے ہی ایک مشہور افسانہ نگار ہے، ابھی زندہ ہے۔ ابھی بھی آج بھی وہ اس کے مختلف افسانے مختلف میگزین اور مختلف اخبار میں شائع ہوئے ہیں۔ بہرحال نور شاہ جو ہے وہ سری نگر کے جس علاقے میں پیدا ہوئے جس کا نام ہے ڈل گیٹ، اور 9 جولائی 1936 کو پیدا ہوئی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی کہ نور شاہ کس مہینے میں پیدا ہوا، اپریل میں، مئی میں، تو آپ کہہ سکتے 9 جولائی۔ اور کب پیدا ہوئی؟ 1936۔ انہوں نے جب BA کیا، بیچلر آف آرٹس کی ڈگری کرنے کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی اور مختلف عہدوں پر فائز رہ چکی ہے۔ مختلف عہدوں پر انہوں نے اپنی فرض انجام دیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے وہ J&K انرجی ڈیولپمنٹ جو ایجنسی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا، اسی میں وہ ایگزیکٹو افسر بن گئی۔ پھر اسی ایگزیکٹو افسر کے حیثیت سے وہ سبکدوش ہوئے۔ نور شاہ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے افسانے لکھنا شروع کیا، کہانیاں، وہ اس وقت عمر تھی 22 سال، 22 ایئر، جب ان کی پہلی کہانی جو شائع ہوئی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے نور شاہ کی پہلی کہانی کا نام کیا تھا، نلنی، وہ فلمی آدمی جو منتھلی میگزین ہوا کرتے تھے شمع، اس میں وہ 1958 میں ان کی وہ کہانی شائع ہوئی۔ یعنی نور شاہ نے جو پہلی کہانی لکھی جس کا نام تھا نلنی، وہ فلمی میگزین ہوا کرتا تھا اردو میں جس کا دہلی سے شائع ہوتا تھا، جس کا نام تھا شمع،
اسی شمع میں 1958 میں ان کی پہلی کہانی شائع ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب اردو افسانہ میں عالمی شباب میں قدم رکھتا. میرے پیارے طلباء و طالبات، شباب کہتے ہیں جوانی کو، یعنی ابتدا اگر 1800 صدی میں اس کی ہو گئی تھی. جب انگریزی زبان کا اثر اردو پہ پڑا تو ناول، افسانے، ڈرامے وجود میں آ گئی. ہمارے رائٹر داستان کو چھوڑ کر افسانے، ناول لکھنے لگے. لیکن جب شباب پر پہنچ گیا ترقی کرتے کر کے، تو اس وقت 1958 میں ترقی کے موڑ پر تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہانی لکھی. اس کے بعد ان کی بہت ساری کہانی مختلف میگزین یا جرائد یا رسالے میں شائع ہوتے تھے. بہرحال نور شاہ کو ایک معتبر یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھتی جاتی ہے. اس کو بہت سارے افسانہ نگار کشمیر میں ہے، لیکن نور شاہ کو ایک معتبر افسانہ نگار مانا جاتا ہے، یعنی جس کی افسانوں پر اعتبار کیا جائے، جس کی بات پر اعتبار کیا جائے، جس کا افسانہ پڑھنے کے لائق ہو. انہوں نے آدمی منظر نامے پر اپنی گہرے مشاہدے اور پر اسلوب بیان کے بلبوتے پر توانا اور زندگی کی امیز تخلیقات پیش کرنے والوں میں اپنی پہچان رکھی. وہ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. ہر ایک رائٹر کا الگ الگ سٹائل ہوتا ہے، لیکن نور شاہ کی ایک الگ پہچان ہے. جیسی نور شاہ سنتے ہیں تو اس کی کہانی پڑھنے کو جی چاہتا ہے. گویا نور شاہ کا نام سنتے ہوئے اس کے افسانے زبان پہ آ جاتے، کیونکہ اس کے افسانوں میں ایک الگ انہوں نے زندگی میں جو تجربہ حاصل کیا، جو ایکسپیرینس ان کی ہے، انہوں نے نئے سانچے میں ڈال کر اس کو افسانے میں پیش کیا ہے. افسانے زندگی کے تلخ حقائق، قدروں کی شکست و ریخت و فرض. آج فرد سے فرد کا رشتہ، کسی کا باپ امریکہ میں، ماں ہندوستان میں، بھائی دبئی میں، تو بہن کسی اور ملک میں. ایک فرد کا رشتہ کیسے بڑھ گئی، ٹوٹ گئی. انسان کی جو نفسیاتی کشمکش ہے، وہ پہلے لاکھوں، پھر وہ چاہتا ہے کروڑوں پتی بن جائیں، پھر ارب پتی. اسی میں پوری اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، یہ انسان ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نفسیاتی کشمکش کیا ہے، یہ چیزیں نور شاہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے افسانوں میں ان کا پلاٹ بنا دیا، ان کا موضوع بنا دیا ہے. آج اگر دیکھا جائے افسانے نور شاہ کے بہت ساری افسانے مجموعے شائع ہوئی ہے. افسانے مجموعے اس کو کہتے ہیں کوئی ایسی کتاب جس میں بہت سارے اس کے افسانے موجود ہیں. ان کے بہت سارے افسانے موجود ہیں جن کے عنوانات ہے بے گاٹ کی ناو، ویرانی کے پھول، یہ اس کے افسانے مجموعے ہیں. من کا آنگن، ایک ہے اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، گیلے پتھروں کے مہک، بے ثمر سچ اور آسمان پھول لہو. بہت سارے اس کے افسانے مجموعے شائع ہوئے، لیکن یہ مشہور ہے، یعنی بے گاٹ کی ناو، ویرانی کے پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، گیلے پتھروں کے مہک، بے ثمر سچ اور آسمان پھول و لہو. اب تک نور شاہ کے جو شائع ہو چکے ہیں افسانے کے مجموعے، وہ یہ ہے. افسانی مجموعے جیسے کوئی شاعر شاعری کرتا ہے، چاہے وہ غزل لکھے، قصیدہ لکھے، رباعی لکھے، پھر اس کی کتاب جب شائع ہوتی ہے اس کو شاعری مجموعہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی افسانہ نگار جب کتاب شائع کرے، اس میں بہت ساری 8، 10، 20 افسانے ہو، اس کو افسانوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں. یہ جن کتابوں کا میں نے نام لیا، یہ اس کی افسانی مجموعے ہے. نور شاہ نے کئی ایک ناول بھی لکھی ہے. انہوں نے خالی افسانے نہیں، بلکہ بہت ساری ناولوں کے خالق ہے. خالق مینس پیدا کرنا. آپ نے 60 سے زیادہ ریڈیائی ڈرامے لکھے، ایسے ڈرامے جو ریڈیو پر نشر ہو جاتے ہیں، ان کو ریڈیائی ڈرامے کہتے ہیں. یعنی 60 سے زیادہ، کم نہیں بلکہ زیادہ ہی لکھے انہیں، جن میں اکثر ریڈیو کشمیر، سری نگر اور جموں سے، یعنی ہمارے کشمیر کا الگ ریڈیو ہے، لیہ کا الگ ہے، لداخ کے لیے، یا سری نگر کے الگ ہے. تو نور شاہ کے بہت سارے ڈرامے ریڈیو کشمیر جموں اور ریڈیو کشمیر سری نگر سے بھی نشر ہو چکی ہے. آپ کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے، یعنی مشہور ناول ہیں جو اس کی اب تک شائع ہوئی. ان میں نیلی جھیل، کالے سائے، پائل کے زخم وہ قابل ذکر ہے، پڑھنے کے لائق ہے. نور شاہ کے دیگر تصانیف میں نے پیارے طلباء و طالبات، میں نے کئی بار بتایا کہ کتابوں ہیں. ایک کتاب اس کو تصنیف کہہ سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں تو اس کو تصانیف کہہ سکتے ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں بند کمرے کی کھڑکی، یہ نور شاہ کی مشہور کتاب ہے. کہاں گئی یہ لوگ شامل ہے، یہ بھی نور شاہ کی مشہور کتاب ہے. اگر فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانی اور ڈرامے کو دیکھا جائے تو ایک منجو ہوئے فنکار کے موئی قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتا ہے. یعنی اس کو کتنی گہری نظر ہے، اس کی نظر کتنی دور ہے سماج پر، سیاسی طور، اقتصادی طور، اخلاقی طور، مذہبی طور کیا کچھ ہوتا ہے. کیونکہ ایک رائٹر کی سماج، ملک یا پوری دنیا پر نظر ہوتی ہے. تو جب اس کے افسانے اور کہانیاں پڑھتے ہیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نور شاہ کی فنی بصیرت فراہم کرتا ہے ان کی افسانے اور ان کی کہانیاں. ان کا ایک مخصوص ڈائریکشن ہے، ان کا الگ طریقہ ہے لکھنے کا. یعنی کسی چیز کو موضوع بنا کر کہانی میں نئے سانچے میں
کا پیش کرنے کا ان کا الگ ایک ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے. کوئی جب کام جانتا ہو، پورا ہنر اس پہ حاصل ہو، مہارت ہو، اس کو ماہرانہ قدرت کہتے ہیں. وہ ماہرانہ قدرت ہے. اس کو افسانے کے اندر آپ کہانی گڑھنے اور اس میں جمالیتی عنصر شامل کرنے کے گو سے واقف ہے. وہ اس چیز سے بھی واقف ہے کہ کس طرح کسی چیز کو کہانی میں پیش کیا جائے، پھر اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے. اس چیز سے وہ بخوبی واقف ہے. بہرحال آج بھی نور شاہ کے بہت سارے افسانے کے خالق کے مختلف انجمنوں میں، محفلوں میں آتے ہیں اور اپنی کہانیاں سناتے ہیں. اللہ کرے اللہ اس کی عمر دراز کرے اور اس کی قلم میں اور طاقت دے.